ابراہیم رکوع نمبر 2 آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ کے رسولوں کی تبلیغ کا ذکر تھا، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ آج کے درس کے اندر ان آیت کریمہ کے اندر رسولوں کی جو امتیں ہیں ان کے رد عمل کا تذکرہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو کیا جواب دیا اور اس کے بعد پھر ان کا انجام کیا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ کفار و مشرکین کے پاس اپنے کفر پر شرک پر کوئی دلیل تو ہوتی نہیں، سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہمارے بڑے بھی ایسا کرتے تھے، ہم نے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا۔ اب یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی اس کے بعد پھر وہ دھمکی پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ کے رسولوں کو دھمکی دی، خبردار اگر ہمارے دین کے خلاف کوئی بات کی ہم کیا کریں گے، تمہیں اپنی زمین سے بے دخل کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، یا یہ کہ جس دین پر ہم ہیں آپ بھی اسی دین کی طرف آ جائیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی ان کے دین کی طرف آ جائیں؟ اب یہ ان کی دھمکی ہوتی ہے، اور دھمکی ہمیشہ وہ دیتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ ہم آج دن دیکھتے ہیں جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ لڑائی پہ اتر آتا ہے، وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے جب یہ کام کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنے رسولوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ انہوں نے اپنی جو حرکتیں کرنے کی سو کر لی، آپ صبر سے کام لیں، ہم ان تمام کو ختم کر دیں گے۔ یہ زمین پر یہ لوگ اترا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین سے ہم تمہیں بے دخل کر دیں گے، نکال دیں گے، ہجرت پر مجبور کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین ان کی نہیں ہے، زمین تو ہماری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اور زمین تمہارے قبضے میں دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کے عذاب کے بعد ان کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے کہ ان کا جو گھر ہے، ان کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔
اور جہنم کے اندر جو ان کی خوراک ہے، ان کو پانی کھولتا ہوا اور پیپ، یہ ان کی خوراک ہوگی، اور یہ اپنے حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کریں گے، حلق سے نیچے وہ نہیں اتر سکے گی۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے عذاب ہیں۔ تو یہ ان کا انجام ہے۔ کتنے بدبخت اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے نافرمانی کی۔ اللہ کے رسول تو خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ تو امت پر شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، بے لوث امت کے بھلے کی نفع کی بات کرتے، لیکن جس کو اپنے ہی بھلے کی بات سمجھ نہ آئے اس کی بدبختی میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ ہے، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم، اپنے رسولوں کو، لنخرجنکم، البتہ ضرور ہم نکال دیں گے تمہیں، من ارضنا، اپنی زمینوں سے، یعنی کہ زمین ہماری ہے، اپنی زمین سے ہم نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ آپ لوٹ آئیں ہماری ملت میں۔ فاوحا الیہم، بس وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، یعنی کہ اللہ کے رسولوں کو اللہ کا پیغام پہنچا، لنہلکن الظالمین، البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظلم کرنے والوں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور البتہ ہم تمہیں اس زمین میں ان کے بعد ٹھکانہ دے دیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس کے لیے ہے کہ جو ڈرتا ہے میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وَخَافَ وَعِيدٍ، اور میرے وعدوں سے ڈرتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور ان لوگوں نے فیصلہ طلب کیا، جو کافر تھے نا وہ کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب آنا تو ابھی آ جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَفْتَحُوا، ان لوگوں نے فیصلہ طلب کیا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ناکام ہوا ہر تکبر کرنے والا، عنید، عناد رکھنے والا، ضدی، مِن وَرَائِهِ جہنم، ان کا انجام یہ ہے کہ اس کے آگے جہنم ہوگی، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور اس کو پلایا جائے گا وہ پانی صدید جو پیپ والا ہوگا، يَتَجَرَّعُهُ، اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور قریب نہیں ہوگا کہ اس کو حلق سے اتار پائے، یعنی کہ بڑا مشکل ہوگا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور اس کے پاس موت آئے گی، من کل مکان، ہر طرف سے، وما هو بمیت، جبکہ یہ مرنے والا بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسے لگے گا کہ ابھی مرا اور ابھی مرا۔ اگر یہ سچ میں مر جائے تو پھر عذاب کیسا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے مرنے بھی نہیں دینا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے عذاب ہوگا، بہت ہی بڑا عذاب، سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ان کی امتوں نے کیا سلوک کیا؟ اگر انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کر اس بات کو سوچے، اس کا تصور کرے، تو حقیقتاً کوئی پتھر دل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ کے کسی نبی نے کسی امت سے کوئی بھی مطالبہ نہیں کیا مجھے اس پر معاوضہ دے دو، مجھے اجر دے دو، مجھے یہ دے دو، کچھ بھی نہیں مانگتے ہو۔ اللہ کے نبیوں کو خود فاقے بھی ہوں بے شک، لیکن وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں کہ ہمارے تو یہ حالات ہیں، ہم سارے دن تبلیغ کرتے ہیں، تمہارے بھلے کی بات کرتے ہیں، کچھ ہمیں بھی تو دو۔ ہر پیغمبر کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے امت کو، ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا اجر میرے اللہ پر ہے، میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس پر مجھے صرف اور صرف اللہ سے اجر چاہیے، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور پھر وہ لوگ
جن کے بھلے کی بات اللہ کا نبی کرتا ہے وہ کیا سلوک کرتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے جو پیغمبر گزرے، بنی اسرائیل نے ایک دن کے اندر 300 پیغمبروں کو شہید کیا۔ ہمارے نبی تو عالمی نبی ہے نا، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، جب آپ تشریف لے آئے تو اس کے بعد بھی کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے نبی جب آ چکے تو اس دور کے اندر بھی اور کوئی نہیں تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی آتا تھا وہ ایک علاقے کے لیے، ایک نبی آتا تھا ایک قوم کے لیے، ایک نبی آتا تھا ایک خاص بستی کے لیے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جب موجود تھے تو اسی دوران لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، یعنی کہ دونوں چچا بھتیجا ایک ہی وقت میں تھے۔ اور لوط علیہ السلام جس علاقے میں تھے، ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے درجے کے نبی تھے تو وہ اپنے بھتیجے کے پاس کچھ عرصے کے بعد آتے تھے اور ان کی امت کو بھی ملتے تھے، ان کو تبلیغ فرماتے تھے۔ تو یعنی بتلانے کا مقصد یہ کہ ایک وقت کے اندر کئی نبی ہوتے تھے، ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دینا، اور اتنے بدبخت تھے قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم بھی کر لیا، اور پھر اسی دن بازار کھلے ہوتے تھے۔ یعنی کہ کوئی عام انسان بھی ہو نا، گناہ گار سے گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اس کے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو جائے، وہ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، خدا نہ خاص سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا دل بڑا بے چین بے قرار ہوتا ہے، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کو سونا اچھا نہیں لگتا، اس کو کاروبار کا تو اس کا دل ہی نہیں چاہتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ جا رہا ہے اور اس کے موٹر سائیکل کے نیچے کوئی بلی کا بچہ بھی آ جائے نا، مر جائے، تو انسان ہو تو اس کا ضمیر زندہ ہو تو سارے دن بے چین رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے، آج نا ایک بلی کا بچہ مر گیا میرے ہاتھ سے۔ یا اللہ کے نبیوں کو اپنے ہاتھ سے مارا اور پھر بازار میں بیٹھے ہوئے دندنا رہے، اتنے وہ پتھر دل تھے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب ایسا کام وہ کریں گے تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی کہ ان کے 2 ٹکڑے کیے گئے، یہ نہیں کہ بس مار دو جان چھڑا دو، 2 ٹکڑے کر دو زندہ کے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ کا حلم ہے، اللہ تعالیٰ کا حوصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کے باوجود پھر ان کو مہلت دے رہا ہے کہ میرے رسولوں کو قتل کر دیا پھر بھی مہلت۔ بہرحال اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں اپنے رسولوں کو کیا کہتے ہیں؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ آپ ہماری ملت میں ہمارے دین میں پھر واپس آ جائیں۔ یعنی کہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ پہلے یہ ہماری ملت میں تھی، پھر چلے گئے، پھر واپس آ جاؤ۔ حالانکہ ایک ناممکنات میں سے اللہ کا نبی تو پہلے ہی حق پر ہوتا ہے، اللہ نے جو طریقہ ان کو بتلایا ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے۔ ان کی ملت میں تو وہ پہلے بھی نہیں تھا، لیکن ان کے گمان میں یہ تھا کہ ہماری ملت میں تھے، وہ پھر چلے گئے، اب کو نیا دین لے کر آ رہے ہیں، تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، واپس اب ہماری طرف پلٹ جاؤ۔ اب یہ دھمکی انہوں نے کیا دی کہ ہماری زمین سے نکل جاؤ۔ جو کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، ان کے پاس چونکہ دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس دھمکی ہوتی۔ جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو غنڈے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں اگر کوئی سیدھی بات کر دو، حق کی بات ان کے سامنے اگر کوئی بندہ بول دیتا ہے، جرأت کر لیتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ دھمکیاں، دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ یہ طریقہ آج سے نہیں ہے، یہ ازل سے چلا آ رہا ہے۔ جس نے بھی حق کی بات کی اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے بڑے امام ہیں، ان کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ کیا کیا تھا؟ گناہ کا کام کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کو چوری کے مقدمے میں گئے تھے۔ مقدمہ کیا تھا؟ اس وقت کا خلیفہ یہ کہتا تھا کہ آپ قاضی القضات یعنی کہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرو۔ آپ نے انکار فرما دیا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، فرمایا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ آخر اتنے بڑے فقیہ تھے، بڑے مجتہد تھے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے،
بادشاہ کیا کہتا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو، آپ اس کے اہل ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے خود تو کہہ دیا کہ جھوٹ بول رہے ہو، جب میں جھوٹا ہوں تو اتنے بڑے عہدے کا میں اہل ہوں؟ اس کے پاس اس کو جواب نہیں تھا، اس نے کس کو جیل میں بند کر دیا۔ آپ کا جو آپ کے شاگرد تھے انہوں نے بڑی منت کی، امام صاحب استاد محترم مہربانی فرمائیں یہ عہدہ قبول فرما لے۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے اپنے اوپر تو اعتماد ہے کہ میں کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا، کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کروں گا، لیکن یہ جو حکومت ہے جب یہ کوئی بھی ظلم کرے گی، اس کابینہ کا میں بھی تو ایک ممبر ہوں گا، میں بھی اس کا حصہ دار بن جاؤں گا، یہ جو بھی ظلم کریں گے اس کے اندر میرا بھی ایک حصہ ہوگا۔ بادشاہ کہے گا ایسے ایسے فیصلہ کرو، جس سے آج ہماری عدالتیں کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ پورا ملک بیچ کے کھا جاؤ، کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور کسی نے کسی کی بکری کی ٹانگ پکڑی تھی، بکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، لیکن 10 سال بھی گزر جائیں وہ گھر نہیں آ سکتا۔ یہ ہماری عدالتوں کا کام ہے، اور ہماری عدالتیں اتنی ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں، اتنا کام کر رہی ہیں، ایک بندہ قتل کے مقدمے میں چلا جاتا ہے، 20 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ ابھی تو شکر کرو کہ یہ باعزت ہے، پتہ نہیں اس سے ان کے ہاں جو ذلت کا پیمانہ معیار ہے وہ پتہ نہیں کیسا ہوتا ہوگا۔ 20 سال کے اندر جو بندہ گھر واپس آتا ہے اس کا تو خاندان ہی ختم، اس کی تو نسل ہی ختم، اس کے بیوی بچے رل گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، لیکن ہماری عدلیہ کہتی کہ باعزت بری۔ اور ایسے ایسے فیصلے بھی ہم نے دیکھے اپنی زندگی کے اندر کہ جس کو باعزت بری کیا گیا، بتایا کہ جی 3 سال پہلے اس کو پھانسی ہو چکی ہے، سپریم کورٹ نے کہا جی اس کو باعزت بری کر دو، بتایا کہ 3 سال پہلے نا ان کو پھانسی ہو چکی ہے۔ یہ ہماری عدالتیں ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ حکومتوں کے انڈر ہوتی ہیں، عدالتیں آزاد نہیں ہوتی۔ یہ کوئی صحابہ کرام کا دور نہیں ہے جہاں پر عدالتیں آزاد ہیں اور امیر المومنین عام مجرم کے سامنے کھڑا ہوا ہے، مدعی کے سامنے دونوں کھڑے ہوئے، اکٹھے کھڑے ہوئے، مدعی مدعا علیہ دونوں اکٹھے کھڑے ہوئے۔ اس وقت عدالتیں آزاد تھی۔ اب تو یہ ہے کہ جس کا مقدمہ ہوتا ہے عدالتیں دیکھتی ہیں، اس کی شکل کو دیکھتی ہیں، اس کے مال و دولت کو، اس کے عہدے کو، اس کے خاندان کو، اثر و رسوخ کو دیکھ کے اس کے بعد پھر وہ فیصلہ دیتی ہیں۔ یعنی حق کیا ہے نہ حق کیا ہے وہ تو کہیں اور جگہ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے امام صاحب فرماتے تھے کہ حکومت کے انڈر جب میں آ جاؤں گا یہ مجھے مجبور کریں گے، اس کو بری کرو، اس کو گرفتار کرو، اس کو سزا دو، تو میں مجبور ہو سکتا ہوں، تو وہ کام کروں کیوں جس سے میری آخرت خراب ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اگر میں نہ بھی کروں، فیصلہ تو انہوں نے کر دینا ہے اور میری مور اٹھا کے لگا دیں گے، میں یہ کام نہیں کرتا۔ اب یہ عہدہ قبول نہ کرنا یہ ایک جرم بن گیا، اور پوری زندگی جو بقیہ بچی تھی وہ جیل کے اندر، بالآخر جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ کوئی چھوٹا سا عہدہ ہو تو اس کے لیے ہم لوگ اشتہار، نڈر، بے باک، مخلص، بس یوں سمجھو کہ بس جبریل کا نمائندہ ہے زمین کے اندر، آپ کے ووٹ کا ایک ہی بس دنیا میں حقدار ہے اور صرف یہی ہے ایک۔ اپنی تعریفیں اور 2-4 چمچے رکھے ہوتے ہیں، ابھی میرے لیے نعرے لگاؤ، میری تعریفیں کرو جی، بڑا نڈر، بے باک، مخلص اور وفادار، دیانتدار، اور ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، کتنا غنڈہ ہے، کتنا بدماش ہے، سب جانتے ہیں، لیکن نعرے لگا رہتے ہیں کیونکہ شام کے ٹائم پر کھانا کھانا تھا وہاں جا کے۔ ہمارے یہاں معیار یہ ہمارے ایمان کا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم ہیں حنفی، جس امام کے پیروکار ہیں ان کا معیار دیکھو، ان کا معیار چیک کرو کہ چیف جسٹس سب سے بڑا عہدہ جو وزیر اعظم کے کان سے پکڑ کہتے چلو دفع ہو جاؤ، اتنا بڑا عہدہ ہے، جس کو چاہے فارغ کر دے، اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے، فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو کوڑے لگائے گئے، جرم کیا تھا؟ بات اتنی سی تھی کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، یہ مقدمہ تھا، یہ جرم تھا کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں ہے۔ بادشاہ کہتا تھا کہ مخلوق ہے، بس اللہ ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ کلام بھی تو اللہ کا ہے، جب اللہ خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہے تو اس کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ کے پاس جواب تو تھا نہیں، اس کوڑے لگو۔
جب اللہ کے نبی نے تبلیغ فرمائی، آپ کا قصور کیا تھا؟ یہ قصور تھا کہ آپ نے فرمایا کہ 360 بت یہ کس کام کے ہیں، دفع کرو ان کو۔ اور اللہ کا گھر، اس کے اندر بھی، اس کی چھت پر بھی بت پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر بھی تم اللہ سے نہیں مانگتے، ان سے مانگتے ہو۔ فرمایا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی سارے کام کرتا ہے، تم اسی کے ہو جاؤ، اسی کی بندگی کرو، اسی کو پکارو۔ کہنے لگا اچھا یہ سارے کے سارے فارغ ہیں، بس یہ جرم ہو گیا۔ طائف والوں نے پتھر مارے، مکہ والوں نے ہجرت پر مجبور کیا، وہی دھمکی تھی نا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ مشرکین مکہ نے وہ کر کے دکھا دیا، اپنی زمین سے، سرزمین مکہ سے آپ کو نکال دیا۔ وہ تو بعد کی بات ہے نا، کہ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل سے عمل حال ہوا، نصرت آئی، مدد آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فاتحانہ شان سے پھر دوبارہ داخلہ دیا، مکہ فتح ہو گیا، دارالکفر سے دارالاسلام بن گیا۔ لیکن بہرحال ان لوگوں نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے نبی کو قتل کی دھمکیاں، قتل کے منصوبے بنائے گئے، سب کچھ کیا گیا۔ تو یہ کافروں کا وتیرہ رہا ہے کہ ان کے پاس چونکہ کوئی دلیل نہیں ہوتی تو ان کے پاس دھمکی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آج کل کوئی بندہ اگر یہ جرأت کر لے، حکومت کے خلاف کوئی بات کر لے، پھر کیا ہوگا؟ اس نے جرم جو نہیں کیا ہوگا وہ بن جائے گا۔ تو یہ ہر دور کے اندر رہا ہے، لیکن بہرحال ہم نے دیکھنا ہے انجام کو۔ انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہے کہ اس قافلے کے اندر جو لوگ بظاہر شکست کھا جاتے ہیں، حقیقتاً وہی فاتح ہوتے ہیں۔ امام صاحب جیل کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالا گیا، طائف کے اندر پتھر مارے گئے، احد کے اندر دندان مبارک شہید کیے گئے۔ لیکن سب کچھ کے باوجود انجام کیا ہوا؟ جن کے اوپر آفت آئی، جن کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے، آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جو پتھر مارنے والے ہیں، جب ان کا نام لیتے ہیں تو ذہن کے اندر ایک نفرت آتی ہے کہ ہمارے نبی کو پتھر مارے، ہمارے نبی کے دندان مبارک شہید کیے، ہمارے امام صاحب کو کوڑے مارے۔ نفرت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ان کو آگ کے اندر پھینک دو، لیکن آج کتنی مساجد ہیں ابراہیم کے نام سے، کتنے مدرسے ہیں اور کتنے مسلمانوں کے نام ہیں۔ ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں محمد ابراہیم، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری محبت ہے۔ لیکن نمرود دنیا کا بادشاہ ہے، اس ٹائم اس کا طوطی بولتا تھا، اختیارات تھے، عہدہ تھا، اپنا کام کر دکھایا۔ کائنات میں پھرو، ایک بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے جس کا نام نمرود ہو، ہے کہیں پر؟ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے قربانی پیش کی ہے نا، ہمیشہ وہ امر ہو گئے، قابل احترام وہی ٹھہرے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی کے اندر اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے، لیکن اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور جرم یہی ہوتا ہے جو اللہ کے نبیوں کا ٹھہرا، اللہ کے ولیوں کا ٹھہرا، صحابہ کرام کا، ہمارے ائمہ کرام کا ٹھہرا، تو پھر اگر یہ جرم ہے کہ ہم ہیں حق پر، اس پر اگر کٹ بھی جائیں اس میں نقصان کی بات نہیں۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان کی محبت ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کے نام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ مدرسوں کا نام، مساجد کا نام، حسین سے محبت ہے۔ لیکن اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پورے کے پورے خاندان کو، معصوم دودھ پیتے بچوں تک کو ٹکڑے کر دیا گیا۔ لیکن آج بھی وہ نام مرا نہیں ہے، وہ نام زندہ ہے۔ لیکن جس نے ان کو مٹانے کی کوشش کی اس کا نام مٹ گیا، ایک گالی بن گیا۔ ہم کسی کے ساتھ اگر لڑتے ہیں، گالی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو پورا یزید ہے، یزید گالی بن گئی ہے۔ اس لیے اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر ہم حق پر کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر ہمارے اوپر دباؤ آ جاتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور باطل کی طرف سے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں کہ ہم اس قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ ہے، جن کا انجام بہت اچھا ہے، جن کی آخرت بہت اچھی ہے، ہمیشہ کی زندگی بہت پیاری زندگی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دھمکیاں دی، ہم نے اپنے رسولوں کو تسلی دی، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے وحی بھیجی، پریشان نہیں ہونا، یہ ظالم ہے، کفر کی شکل میں ہو، شرک کی شکل میں ہو، یہ سب کے سب ظالم ہیں، ہم ان کو ہلاک کر کے دکھائیں گے۔ اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ اگر امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو یزید زندہ ہے، اللہ نے اس کو بھی تو ہلاک کر دیا، وہ ختم ہو گیا۔ ظالم ظلم تو کر لیتا ہے، رہتا تو وہ بھی نہیں ہے، مظلوم بھی چلا جاتا ہے، ظالم بھی چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں مظلوم سرخرو ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہے، آخرت میں ان کا گھر کیا ہے؟ جہنم۔ ان کی خوراک کیا ہے؟ یسقى من ماء صدید، نعوذ باللہ من ذلک، ان کے پیپ۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، ظاہر ہے اور کچھ ملے گا نہیں، وہی پیپ کھولتا ہوا پانی پینے کی کوشش کریں گے، حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کریں گے، گھونٹ گھونٹ تھوڑا تھوڑا پینے کی کوشش کریں گے کہ کچھ تو اندر جائے۔ ایک اور آیت میں ہے سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، 26ویں پارے میں ہے، فرمایا کہ جب ان کو وہ کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، جیسے وہ اندر جائے گا تو آنتے کٹ کے نیچے گر پڑے گی۔ یہ ان کی خوراک ہے۔ اور فرمایا کہ یأتیہ الموت من کل مکان، جیسی بات ہے کہ آنتے جب کٹ کے گر پڑیں گی، اور پھر پیپ کھولتا ہوا پانی جب یہ ان کو دیا جائے گا تو انہیں نظر آئے گا کہ بس ابھی مر گئے، ابھی موت آئی۔ فرمایا کہ نظر تو آئے گی، موت کبھی آ رہی ہے، وما هو بمیت، ہم نے ان کو موت دینی نہیں۔ اگر موت دے دی پھر تو جان چھوٹ جائے گی، ان کو تڑپانا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے رسولوں کو تڑپایا، ہمارے رسولوں کے جو شاگرد تھے، صحابہ کرام تھے، اولیاء کرام تھے، جیسے ان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، ان کو تڑپانا، ان کو ختم نہیں کرنا۔ کتنا دردناک لمحہ ہوگا۔ ایک انسان مرنا چاہتا ہے، موت کی تمنا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اب موت کہاں سے، اب تو موت کو بھی ہم نے موت دے دی، موت تو ختم ہو چکی۔ تو وہ لمحہ بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو باتیں قرآن و حدیث کی ہیں وہ حق سچ ہیں، یہ باتیں کو صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہیں، دھمکانے کے لیے نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں جو حق سچ ہیں۔ جہنم ہے سو ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے لیکن وہ ہے، اور آخرت کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم زندہ ہیں، اس سے زیادہ یقینی وہ زندگی ہے کہ ہم وہاں پر بھی ایسے زندہ ہوں گے۔ جنت جہنم ہے، حساب و کتاب ہے، عذاب و ثواب ہے، سب کچھ ہے، بس صرف اور صرف نفع والا وہی ہے جس کو اللہ نے ایمان دیا اور وہ ایمان کی حالت کے اندر مر گیا، اور جب تک وہ زندہ رہا، جب تک اس کے سانس چلتے رہے، اللہ کی بندگی کے اندر لگا رہا، باقی سب کے سب خسارے والے۔ اللہ نے قسم کہی ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہمیں۔ اگلا کام اعمال صالحہ کرنا، نیکیاں سمیٹنا، نیکیوں پر حرص کرنا، بہت زیادہ نیکیاں جمع کرنا، یہ ہم سب کے بس میں ہے، ہماری اختیار میں ہے۔ اگر ہم وقت کو ضائع کر دیں گے اور نیکیاں نہیں کر پائیں گے، پھر افسوس کریں گے، اس افسوس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس کو قیمتی بنا لیں۔ خدا نہ خاصہ ایسا نہ ہو کہ ہم مومن ہو کر اپنی بدعمالیوں کے سبب، برے کرتوتوں کے سبب جہنم میں جا رہے ہوں، اور کوئی کافر تانا دے دے، اوے تو بڑا ایمان والا تھا، تو بڑا فخر کرتا تھا، اوے تو کافر ہے، تو مشرک ہے، میں تو مسلمان ہوں، جنت میں جاؤں گا، میں تو جا رہا ہوں جہنم میں کہ میں کافر ہوں، تو کیوں جا رہا ہے جہنم میں؟ اگر تانا دے دیا کیا باقی بچے گا؟ تو ہمارے پاس آج تو حل ہے، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، ہم اس کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ترین زندگی ہے، اتنی مختصر کہ یہ بھی نہیں پتا کتنی مختصر، معلوم نہیں ہے کب یہ سانس کا رشتہ ختم ہو جائے۔ جب تک ہے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اندر لگا دیں، بس اسی کے اندر نجات ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ، اسی کے اندر ہی بھلا اور فائدہ ہے۔
اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.